أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب الکریم کا احسان اور اس کا کرم کہ آج کا جمعہ کا یہ بابرکت مبارک دن نصیب کیا. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس دن کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں رب کریم کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس کے تمام احکامات، اوامر و نواہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کروڑہا بار درود، جن کے صدقے، جن کے وسیلے ایمان کی دولت نصیب ہوئی، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے یہ بزم کائنات سجائی گئی ہے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے آیا مبارکہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر کیونکہ پھر بات منتقل ہو جاتی ہے دوسرے موضوعات کی جانب. اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں لقد، تحقیق بے شک ہم نے، من اللہ رب الکریم نے احسان فرمایا ہے، علی المؤمنین، مومنین پر، اذ بعث فیہم، کہ جب مبعوث فرمایا ان میں، رسولا من انفسہم، رسول بھیجا انہی میں سے، یتلو علیہم، جو تلاوت کرتے ہیں ان پر، آیات
آیات کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور کتاب کا علم سکھاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اس سے پہلے کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کا یہ بابرکت مبارک مہینہ، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تھی، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک بھی عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک لیلۃ القدر کی وہ رات جس رات میں قرآن نازل ہوا، اس رات کی عبادت 1000 ماہ سے بہتر، اور جن کے صدقے یہ قرآن ملا، جن کے صدقے یہ دین ملا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ جس رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس رات کا اندازہ فرما لیں کہ اس رات کا اندازہ کیا ہوگا، اس کی برکتیں کیا ہوں، اس کی رحمتوں کا حال کیا ہوگا۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر سب سے پہلا سوال ذہنوں میں یہ اٹھاتے ہیں، آپ اگر سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، ہر ایک شخص کے پاس موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، دیگر اور چیزیں ہیں، کئی ایسے میسیجز فارورڈ ہو کے ملتے ہیں، میلاد کیوں منایا جاتا ہے، میلاد منانے والے کس کس غلط فہمیاں کا معاذ اللہ شکار ہیں، ایسے ایسے کلمات ملتے ہیں۔ کیونکہ آج ہم نے دین کو سیکھنے کے لیے باقاعدہ طور پر کسی سے سوال نہیں کرنا، اسکالرز کے پاس تمام مبلغین جو قرآن کریم کو، تفسیر کو، حدیث کو اچھے طریقے سے جانچے ہوئے ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تمام ان چیزوں سے جو لیس افراد ہیں ان کی خدمت میں تو جانا پسند قطعاً نہیں کرتے۔ سب کچھ گوگل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے مسائل کو سیکھنے کے لیے یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے دین کو سمجھنے کی ذمہ داری لی ہے۔ اور پھر کبھی کبھار ایسی چیزیں بھی نظر آتی ہیں جن کا سراسر دین سے تعلق نہیں ہوتا۔ اب ایک میسیجز بہت زد عام ہوگا، آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا، جس شخص نے ربیع الاول کی پہلے مبارکباد دی اس کے لیے جنت واجب ہے، معاذ اللہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہر مہینے کے بارے میں گھڑ لی جاتی ہیں حدیث۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر اعتماداً عمداً اس نے یہ کام اپنی ذاتی خواہش کے تحت کیا اور اس نے میری جانب جھوٹ منسوب کیا، من کذب علی معتمداً، حدیث نہیں تھی، حضور کا قول نہیں تھا، اور بیان کر دیا کہ یہ حضور کا قول، تو ایسے شخص کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ایسی قطعاً کوئی حدیث نہیں پائی جاتی جس کے اندر کہا گیا ہو کہ ربیع الاول کی مبارکباد پہلے دے دی جائے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اکثر اوقات ہر مہینے کے باب میں اس طرح کی فضیلتیں گھڑ لی گئی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں نیک اعمال کے ذریعے، اللہ رب الکریم کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کے ہی ذریعے جنت کا حصول ممکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، وہ ذات جو پورے ایمان کا محور ہے، ایمان کی روح ہے، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ اور یہ میلاد کا مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، مستحب عمل ہے، لیکن یاد رکھیے گا ساتھ ساتھ
یہ انبیاء کی بھی سنت ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد خود منایا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب الکریم نے رہنے کے لیے انسان کو گھر دیا ہے، جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا عطا فرمایا۔ اب سانس کے لیے ہوا لیتے ہیں، اپنے اندر آکسیجن لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں، یہ عمل تنفس، ریسپائریٹری سسٹم اللہ رب الکریم نے بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی پیسے کے اللہ رب الکریم نے عنایت فرمایا۔ اگر آپ اس کی قدر جاننا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھیں جو آکسیجن یا وینٹیلیٹر، جنہیں مصنوعی طور پر، جن کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں مصنوعی طور پر سانس دیا جاتا ہے۔ اور اس وبا کے اندر سب سے بڑا المیہ یہی ہے، رب کریم کی جانب سے ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ تو آپ تمام تر وہ دنیا کے طریقے دیکھیں کہ اگر کسی کو مصنوعی طور پر سانس دیا جاتا ہے تو روزانہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ اگر یہی معاملہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا تو تصور کیجئے کیا عجیب نظام پیدا ہو چکا ہوتا۔ لیکن رب کریم نے کسی شے پر احسان نہیں جتلایا۔ منّا یمنّو کے معنی ہوتے ہیں احسان جتلانا۔ اگر ایک شخص دوسرے شخص کو کوئی چیز دے اور اس پر وہ احسان جتلائے تو یہ مذموم ہے، قابل مذمت ہے کہ احسان کیا، احسان جتلانے کے بعد، وہ احسان کرنے کے بعد پھر احسان جتلاتا ہے، یہ قطعاً اسے زیب نہیں دیتا کہ اگر کوئی نیکی کر دی ہے تو اس نیکی کا چاہیے کہ وہ اظہار نہ کرے، لیکن رب کریم کی ذات وہ تمام ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ جس طرح مخلوق ہے، مخلوق کی کئی ایسی چیزیں ہیں جو رب کے اندر نہیں ہیں۔ اللہ رب الکریم کی ذات مقدسہ کھانا نہیں کھاتی، وہ رب کی ذات کھانے سے، طعام سے پاک ہے، اور انسان کھانا کھاتا ہے۔ بھائی اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے رب سمیع ہے، سننے والا ہے، مخلوق بھی سمیع ہے، سننے والی ہے، رب دیکھنے والا ہے، مخلوق بھی دیکھنے والی ہے۔ لیکن معاذ اللہ کوئی شخص اگر یہ گمان اور یہ خیال کرے کہ بندہ کھانا کھاتا ہے، مخلوق کھانا کھاتی ہے، رب نہیں کھانا کھاتا، تو یہ عیب ہے۔ معاذ اللہ قطعاً یہ عیب نہیں، کھانا عیب ہے، کیونکہ اسے احتیاج ہے کھانے کی، بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے۔ اللہ رب الکریم کی ذات تو وہ ذات ہے جو کمال صفات پر ہے، اور جو صفت عیب پر ہو رب اس کے لائق نہیں ہوتا۔ رب کی ذات تو کمال صفات پر ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب الکریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو وہ اعجاز عطا فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ وہ ذات کہ جب بندہ ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو اس اطاعت فرما برداری کے صدقے اللہ رب الکریم اس کے ایمان کو استحکام عطا فرماتا ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب الکریم نے احسان فرمایا مومنین پر۔ احسان جتلا رہا ہے رب کہ میں نے تمہارے درمیان من انفسہم، تمہاری جانوں میں سے، تمہاری ہی جنس میں سے ہم نے رسول بھیجا۔ دیکھنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں کے اندر تجارت بھی فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی معاملات فرماتے ہیں، لیکن یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، 2 درخت آپس میں جدا ہوتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رفع حاجت کے لیے جانا تھا، وہ 2 درخت جدا تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو حکم کیا جاؤ ان 2 درختوں سے کہو کہ آپس میں مل جائیں۔ صحابی گئے، حضور کا حکم سنایا، وہ دونوں درخت، ان میں سے ایک درخت نے اپنی جڑیں اکھاڑی اور دوسرے درخت کے ساتھ آ کر مل گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، رفع حاجت فرمائی۔ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اشتیاق ہوا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رفع حاجت فرمائی ہے اسے دیکھوں،
میں اس مقام پر پہنچتا ہوں. صحابی فرماتے ہیں کہ خوشبوؤں کے حلے ہیں لیکن کہیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میں براز نہیں پاتا. رب کو یہ تک گوارا نہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان چیزوں کا بھی اظہار فرمائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک عام انسان وہ بھی کھانا کھاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھانا کھاتے ہیں، حضور کے اندر یہ لطافت اور یہ پاکیزگی ہے اور بندے کے اندر اس قدر آلودگی ہے، وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ تو وہ ذات ہے کہ آپ کا جسم اقدس کا خمیر اس مقام سے اٹھایا گیا ہے جو جنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اقدس. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص جہاں سے اس کی مٹی لی جاتی ہے اسی مقام پر اس کی وفات ہوتی ہے. اور آپ نے کثرت سے سن رکھا ہے، صحیح احادیث کے اندر آیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور مدینہ منورہ کے اندر. سادہ سا اس کا محدثین نے، مفسرین نے جواب دیا ہے کہ اللہ رب الکریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے لیے جو مٹی منتخب فرمائی، جبرائیل امین جس مٹی کو لینے کے لیے گئے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور وہ جنت کا ٹکڑا رب کریم نے اس مقام پر، اس جگہ پر رکھا تھا جو جنت تمام تر جنتوں کی سردار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خمیر وہاں سے اٹھایا گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے زمین پر جنت کیسے آ گئی؟ حضور کا قول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ٹکڑا جو میری منبر کے درمیان اور میرے روضے کے درمیان ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو مدینہ منورہ میں ہے، جو مٹی اٹھائی گئی تھی وہ مکہ مکرمہ سے، کیونکہ حضور کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی. تو محدثین فرماتے ہیں جب طوفان نوح آیا یا وقت کے ساتھ زمانے آئے تو وہ مٹی بدل کر اس مقام پر آ گئی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اطہر مدینہ منورہ کے اندر بنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا جسم تمام تر جنتی ان لطافتوں کے ساتھ تخلیق کیا گیا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے، جب وہ کھانا تناول فرماتے ہیں تو وہ جسم کے اندر آلودہ نہیں ہوتا، زیادہ پاک ہو کر باہر آتا ہے. ایک انسان جو کھانا کھاتا ہے اس کے اندر اور 100 علائشیں ہیں، اس کے اندر 100 اور قباحتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ کھانا خراب ہو کر نکلتا ہے. تو رب کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ امتیاز عطا فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نماز ادا فرما رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے اندر اپنے ہاتھ کو بلند فرمایا اور پھر اپنے ہاتھ مبارک کو نیچے کی جانب جھکا دیا، صف میں آ کر کھڑے ہو گئے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. صحابہ نے نماز ختم کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلام پھیرا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج ہم نے بڑا عجیب منظر دیکھا. آپ نماز میں تھے، نماز میں آپ نے ہاتھ بلند فرمایا، ہاتھ بلند فرمانے کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو نیچے کی جانب جھکا دیا، وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، رب کریم نے جب میں نے تلاوت کی تو رب کریم نے جنت میرے سامنے پیش فرما دی. جنت کے اندر میں نے انگوروں کے خوشے لٹکے ہوئے دیکھا. میرے دل نے چاہا کہ میں ایک خوشے کو توڑ لوں، لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا کہ اگر دنیا کے اندر انگوروں کا یہ خوشہ آ گیا، تم رہتے کھاتے رہ جاؤ، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں لیکن یہ خوشہ کبھی ختم نہیں ہوگا، تو تم اسی پر توکل ہو کر بیٹھ جاؤ گے، اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. اب آپ دیکھیں کہ جنت کہاں ہے. جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے. ہر ایک آسمان کی موٹائی 500-600 سال کی مسافت ہے، اور پھر ان کے درمیان میں بھی اتنا ہی عرصہ ہے. اور قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قد انور پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر، کہ وہ جنت جو 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں ہاتھ ڈال کر خوشہ نکال رہے ہیں اور پھر چھوڑ رہے ہیں.
اب بھی کوئی سوال کی حجت باقی رہ جاتی ہے، اب بھی یہاں پر کسی قسم کے کنفیوژن کا شکار ہونا چاہیے معاذ اللہ کہ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں جائز۔ مباح عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے، کوئی شخص کرتا ہے تو اللہ رب الکریم اسے ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا عمل کی نسبت سے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اپنا میلاد منایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات مقدسہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد میں، تعریف میں اشعار کہتے چلے آئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارکہ ہے، کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ آپ فرماتے ہیں میں جو کہتا ہوں، میری جو شاعری ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ میرے اشعار ہیں، کہ ایسا ہے کہ میں حضور کی شاعری کرتا ہوں تو حضور کے اوصاف پڑھتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں لیکن مدحت، لیکن میں اوصاف بیان کرتا ہوں مقالتی بمحمد، میں اپنے مقال کو، اپنی شاعری کو حضور کی مدحت کے ذریعے بلند کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ تو وہ ذات ہے، صحابہ سامنے بیٹھ کے حضور کی تعریف فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، کثرت سے طرق سے بیان کی گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، اہتمام سے کیوں رکھتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن رب کریم نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور ایک روایت کے مطابق اللہ رب الکریم نے اس پیر کے دن مجھ پر قرآن کا نزول فرمایا بطور شکرانے کہ میں رب کی بارگاہ کے اندر شکر ادا کرتا ہوں۔ آج آپ ویسٹرن ورلڈ کے اندر دیکھتے ہیں ان کے ہاں سنڈے کے دن، اتوار کے دن چھٹی کا دن، کبھی آپ نے غور فرمایا اس بات پر کہ ان کے ہاں یہ چھٹی کا دن کیوں ہے؟ اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جب فرعون کے مظالم کا شکار تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو تبلیغ کی، تعلیم کی، اناد، بغض، فخر، تکبر، گھمنڈ کے اندر اس نے معاذ اللہ یہ کہا انا ربکم الاعلی، میں تو معاذ اللہ بڑا اعلیٰ رب ہوں۔ جب اللہ رب الکریم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو دریائے نیل میں سے گزارا، اور وہ دریائے نیل بعض کہتے ہیں کہ دریائے نیل نہیں بلکہ وہ ریڈ سی تھا، بحر احمر، آپ نے لاٹھی ماری تو اس کے اندر تمام تر راستے خشک ہو گئے اور آپ اس میں سے بخیر و عافیت گزر گئے۔ جو ہی فرعون نے قدم رکھا، اس کی گھوڑی نے قدم رکھا اور پھر وہ نیست و نابود ہوا۔ اس جگہ پر تمام تر احوال و واقعات کے اندر وہ دن اتوار کا دن تھا، جو قصے کی تفصیلات ہیں۔ اس دن وہ اس نعمت کو یاد کرتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل، یاد کرو کہ جب رب کریم نے تم پر احسان فرمایا کہ تمہیں فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی، اس دن کی وہ یاد میں اب تک وہ چھٹی مناتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا وتیرہ ہے، طریقہ ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اللہ رب الکریم کا ذکر کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آپ دیکھتے ہیں آج سے 30-35 سال سے پہلے آپ چلے جائیں، معاشروں کے اندر، علاقوں کے اندر اقدار موجود تھی، معاشرے کے اندر بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا احترام۔ اب جس طرح غلاظت، زنا کی، شراب خوری کی، جھوٹ کی، غیبت کی، افلاس کی جس طریقے سے اب صادر ہو گئی ہے، اس سے پہلے یہ ہوا نہیں کرتی تھی۔ جس طرح بڑے بزرگ سناتے ہیں، تو تمام تر احوال وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ زوال پذیر ہو رہے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک ہر آن ہر وقت کے ساتھ بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ وجہ یہ ہے
کہ زمانے کے اندر، وقت کے اندر رہتے ہوئے اخلاق، اعمال، تمام تر روایتیں، ٹریڈیشنز، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر، برتاؤ، یہ ہمارے ذمے ہے۔ حضور کا ذکر اس وجہ سے بلند اور ہر زمانے میں بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا کیونکہ اس کا ذمہ ہم نے نہیں، رب کریم نے لیا ہے۔ اور رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی جو پہلے گزر گئی اس سے بہتر ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب یہ ذکر کوئی جتنی کوشش کر لے گھٹا نہیں سکتا کیونکہ رب اسے بڑھا رہا ہے، اور رب جسے بڑھائے اسے کسی کی جرت نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ وہ اسے گھٹا سکے۔ فرق جان لیں، فرق دیکھ لیں۔ حضور کی ذات مقدسہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اس میں ایک اور دلیل کثرت سے علماء نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا۔ بہقی کے اندر سنن الکبریٰ نے، امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب و تہذیب کے اندر، تہذیب الکمال کے اندر بھی، تہذیب الاسماء کے اندر بھی، امام حاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا، امام مزی نے، طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر، اور دیگر اکابر محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان فرمایا، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بکرے ذبح فرمائے۔ اب بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ عقیقہ کے الفاظ آئے ہیں حدیث کے اندر، اور ان کا قول اور ان کا خیال یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیقہ فرمایا۔ تو سوال یہ ہے کہ عقیقہ ولادت پر ہوتا ہے یا وفات پر ہوتا ہے؟ عقیقے کے بکرے آپ کب دیتے ہیں؟ بچے کی ولادت پر دیتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس ولادت پر بعثت کے بعد یہ بکرے عطا فرمائے رب کی بارگاہ کے اندر۔ گویا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی کے اندر حضور نے خود اپنا میلاد منایا۔ اول تو بات یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور دیگر اکابر، آپ فرماتے ہیں جو شخص رب کریم کے اس انعام پر، اس احسان پر دلیل مانگتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانے پر دلیل مانگتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ایسا شخص ہے جس کے اندر ایمان کامل نہیں ہے، یا وہ ایمان والا ہی نہیں۔ حضور کا قول ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان مطالبہ یہ کرتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ربیع الاول کا یہ مہینہ آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے چرچے ہونے چاہیے۔ صرف میلاد شیرینی تک یا لنگر تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ آج محافل میں رواج کیا ہے، محافل کے اینڈ میں جاتے ہیں، لنگر ہوگا، تقسیم ہوگا، وہ اٹینڈ کیا، کھایا اور گھر نکل آئے۔ میں نے اس وجہ سے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا، محافل میلاد میں سے لنگر کو نکال دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر دروس دلوائیں، تاکہ اور بالخصوص خواتین کو، تمام اہل اسلام کے لیے از حد ضروری ہے۔ اب جس طرح کے حالات و واقعات اب ہمیں درپیش ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا بیان جس قدر ہوگا اس قدر آنے والی نسلیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لے کر جوان ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت باب کے اندر ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کی خدمت میں گزارے، اور آپ فرماتے ہیں 10 سال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، اور یہ کام کبھی بھی آپ نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوسچننگ لہجہ نہیں اپنایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابی، ایک دن ہنڈیاں تیار تھی، شوربہ تیار تھا، اس ہانڈی میں سے آپ کدو کے ٹکڑے نکال نکال کر کھا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا اے انس بن مالک کیا ہو گیا کہ اس شوربے میں سے
تمام تر یہ جو کدو کے ٹکڑے ہیں یہ نکال نکال کر کھا رہے ہو؟ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دن اس طرح کھاتے ہوئے دیکھا، بس حضور کی سنت پوری کر رہا ہوں۔ اب اتنی سنت ہے، صحابہ اس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال مبارکہ کا مطالعہ فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن اگر اونچی ہائٹ کے لوگ ہوتے، جن کی ہائٹ اونچی ہوتی، لمبے قد کے لوگ ہوتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان مبارک ان کے سروں تک لگ رہے ہوتے۔ تو رب کریم نے یہ آپ کو انعام عطا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی سفیدی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی رنگت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چال ڈھال، جو شخص دیکھتا اس میں غرق ہو جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر ہر ایک شخص محبت کس سے کیوں کرتا ہے؟ یا تو حسن کی بنیاد پر کرتا ہے، یا تو اس کے اخلاق کی بنیاد پر کرتا ہے، یا تو اس کے مربی استاد ہونے کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے کہ اللہ رب الکریم نے تمام تر یہ چیزیں حضور کے اندر عنایت فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن شہر سے باہر تشریف لے گئے اور کچھ لوگوں کے پاس اونٹ دیکھا، ایک قافلہ تھا، جس طرح بدو لوگ ہوتے ہیں اور خانہ بدوش کے وہ مختلف جگہوں پر اپنے پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اس فریق نے، اس قافلے والوں نے اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا، اور ایک سرخ اونٹ، جس طرح آج ہمارے ہاں اچھی اچھی گاڑیاں نظر آتی ہیں، ہر ایک کی سواری خواہش ہوتی ہے کہ سواری بہترین ہو، تو سرخ اونٹ اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی جو لوگ اونٹ رکھتے ہیں ان کے ہاں سرخ اونٹ کی قیمت الگ ہوتی ہے، قیمتی اونٹ ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سرخ اونٹ کو دیکھا، آپ نے فرمایا کیا تم یہ اونٹ بیچتے ہو؟ اب بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، حضور کے نور کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بولنے کے انداز میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت بھرے دھیمے انداز میں اس قدر گم ہوئے، انہوں نے کہا جی بیچنا ہے تاکہ بات طویل ہو۔ سودا طے ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ لے کر جا رہا ہوں اور قیمت ابھی تھوڑی دیر میں بھجوا دوں گا۔ اب جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹ کو لے کر جاتے رہے، وہ مبہوت کھڑے رہے، کسی سے کچھ بولا ہی نہ گیا، سارے تک رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ابھی یہ یاد رکھیں کہ ایمان والے بھی نہیں تھے، صرف حضور کو دیکھا ہے، جانتے بھی نہیں ہیں کون ہے۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اس صحرا کا غبار چھا گیا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ تشریف لے گئی تو وہ اس سے باہر آئے، تو ایک نے کہا کہ سرخ اونٹ دے بیٹھے ہو، یہ بھی پتا ہے کہ یہ رہتا کہاں ہے؟ کسی نے کہا تو ہمیں تو نہیں معلوم۔ پھر ایک دوسرے کے درمیان چہ میں گوئیاں شروع ہوئیں کہ بھئی تم فلاں کو جانتے ہو، یہ جو اب ہم سے اونٹ لے کر گیا اس کا اتا پتا بھی معلوم ہے؟ سب نے نفی کے اندر جواب دیا۔ ایک نے کہا مجھے اور کچھ نہیں معلوم، میں تو ان کے آنکھوں کے اندر ان سرخ ڈوروں کو دیکھ رہا تھا جو ان کی آنکھوں سے چھلک رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کو دیکھ رہا تھا۔ ایک نے کہا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنایا سامنے والے دانتوں میں سے نکلنے والے نور کو دیکھ رہا تھا، مجھے اور کچھ نہیں معلوم۔ اب جب یہ سارے آپس میں کلام شروع کرنا ہوئے اور ان ایک دوسرے کے بارے میں یہ باتیں کہیں کہ تو نے خیال نہیں کیا، ہر ایک نے اپنا اپنا پرسپیکٹو بتایا کہ میں حضور کے اس حسن کو دیکھ رہا تھا، اس حسن کو دیکھ رہا تھا۔ تو جو اس قبیلے کی سردار کی بیوی موجود تھی خیمے کے اندر، اس نے کہا اے قافلے والو، تمہارا اونٹ چلا گیا ہے، جو چہرہ میں نے دیکھا ہے وہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اگر تمہیں قیمت نہ ملے تو مجھ سے آ کر اس اونٹ کی قیمت لے لینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر کے بعد اپنے اصحاب کو بھیجا، جو قیمت طے ہوئی تھی اس سے بھی بڑھ کر لے کر آئے، قافلے والوں کے لیے کھانا بھی لے کر آئے، سامان بھی لے کر آئے اور کپڑے بھی لے کر آئے۔ پھر وہ قبیلہ اور وہ قافلہ، اس نے کہا کہ اب حضور کی بارگاہ میں لے چلو کہ ان کے ہاتھ پر قبول کریں اسلام، کہ جس نے یہ کچھ انہیں تعلیم دی اور یہ کچھ انہیں سکھایا۔ ہم امتی ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں حضور کے میلاد کے۔
یہ میلاد اس لیے نہیں ہے کہ ہم کبھی اپنے انڈیپینڈنس ڈے پر، پاکستان کی آزادی پر سوال نہیں کھڑا کرتے کہ یہ منانا جائز ہے ناجائز ہے۔ دنیا کے اندر اب جو ہم نے خرافات ڈالے، اب تو غیر مسلموں کے ہیلوئین منانا شروع کر دیتے ہیں، نہ معلوم پتہ نہیں وہ فتوے اس وقت ہم مر جاتے ہیں۔ یہاں عجیب ایک فساد، اسکولوں کے اندر ڈرونی شکلیں بنا کے ہیلوئین بنا کے پہنچ جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپریل فول بھی منانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، وہاں فتویٰ بازی، فتوے کا تمام تر بازار بند ہوتا ہے۔ لیکن حضور کے میلاد پر فتویٰ یکدم جاگ جاتا ہے، سمجھ اس بات کی نہیں آتی، سوشل میڈیا فوراً جاگ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ دجالی لوگ ہیں۔ حضور کی محبت کے ساتھ ان کا ایک ہی کام ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو جسموں سے نکالا جائے۔ جب تک حضور کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مومن کے سینے کے اندر، مومن کے احوال میں بسے گی تو وہ کامل ایمان والا ہوگا۔ جب تک حضور کی سیرت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تمام تر قاعدے ہیں، کلیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بازار سے تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی ملے، حضور سے کچھ بات کی اور کہا یا رسول اللہ میں گھر جاتا ہوں، ابھی کچھ لے کر آتا ہوں۔ وہ صحابی گھر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، 3 دن تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ تیسرے دن اس صحابی کو یاد آتا ہے کہ حضور کو اس طرح کہہ کر آیا تھا۔ تیسرے دن جب وہ آتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہیں پاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بس اتنا فرماتے ہیں، تو نے 3 دن مجھے یہاں رکھا، مجھے بڑی مشقت میں رکھا، اور کچھ بھی نہ فرمایا۔ وعدے کی پاسداری کا انداز یہ ہے۔ آج ہم وعدوں کا کیا حشر کرتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ لکھتے کچھ اور ہیں، بولتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔ اس محبت کی یگانگت، اس محبت کی جلا کے سلسلے میں آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہر سال ہمارے ہاں جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سال ایک نئی بات متعارف کروائی جا رہی ہے، کیونکہ ہر سال دیکھا گیا ہے کہ جب جمعہ کے دن جلوس ہوتا ہے تو بالخصوص ائمہ حضرات، خطباء حضرات، انہیں بڑی مشکل اور تکلیف ہوتی ہے کہ وہ جمعہ کے اندر واپس پہنچ نہیں پاتے اور جلوس آدھے سفر سے چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس سال یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز جلوس قبر الاسلام، دارالعلوم قبر الاسلام سے تقریباً 2:30 بجے، 2:45 بجے روانہ ہوگا اور آپ کی اس مسجد میں 3:15 تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں تشریف لائیں، اور اسی طرح 9 ربیع الاول کو آپ کی اس مسجد، جامع مسجد مبارک گزری کے اندر علامہ مشتاق احمد نورانی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور جس طرح کہ ہماری عادت میں چلا آ رہا ہے کہ 12 ربیع الاول کی رات آپ کی اس مسجد کے اندر باقاعدہ ایک محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ بھی محفل اپنے اسکیجول پہ اسی طرح منعقد ہوگی۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، کامل محبت عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔